کو ساتھ آج اگر کشمیر کے محاذ پہ جنگ ہو جائے تو کیا ہمارے فوجی جرنیل اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ عورتوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ تو یہ سفر جنگ کے لیے نہیں ہے، اس سفر کے باعث بنے تھے وہ 18,000 خطوط جو کوفے کے مشہور لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھے۔ میں جو بات کہوں گا یہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں ہو۔ میں یہیں رہتا ہوں، ہر جمعے پہ یہاں ملتا ہوں۔ فریقین کی کتابیں اٹھائیں، اس میں اگر یہ بات موجود نہ ہو تو جو سزا دیں۔ کوفیوں نے یہ خط لکھے کہ ہم نے وقت کے حاکم کی بیعت نہیں کی اور نہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر تشریف لائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کا باعث یہ خطوط بنے تھے۔ ان خطوط کے مد نظر انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ جو نظریہ آپ پیش کرتے ہیں، جس کو میں نے پہلے ذکر کیا، اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، شریعت کو بچانے کے لیے نکلے، اعلی کلمت اللہ کے لیے نکلے، دین مٹ رہا تھا، اسلام ختم ہو رہا تھا، قدریں بدل رہی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، اور انہوں نے جا کے اسے بچایا، کشتی کنارے لگائی، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ نظریہ اگر مان لیا جائے تو اس میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی پوزیشن صاف نہیں رہتی۔ یہ بھی میں ذکر کروں گا، آپ بس ایک خاکہ سا سنتے چلے جائیں، پھر میں جب وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے کہ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین اور شریعت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، آگے ظلم تھا، یہ ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوزیشن بھی صحیح نہیں رہتی اور باقی صحابہ کا دامن بھی صاف نہیں رہتا۔ اور جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا وہ ثابت بھی یہی کرنا چاہتے تھے کہ صحابہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ اگر آپ کا نظریہ مان لیا جائے کہ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، شریعت مٹ رہی تھی، دین مٹ رہا تھا، کشتی ڈوب رہی تھی، حضرت حسین دین کو اسلام کو بچانے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے نکلے تھے، تو میری گفتگو صرف اہل سنت سے ہے۔ خدا گواہ ہے میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد 3 صحابہ کے سوا باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں ظلم کیا، حضرت علی سے خلافت چھین لی، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ میرے مخاطب ہیں صرف اہل سنت، سنی کہلانے والے لوگ۔ مجھے جواب دو، جتنے اہل سنت بیٹھے ہو، آپ میں ہر مسلک کے لوگ ہوں گے، شاید اہل حدیث بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، ہر مکتب فکر کے دوست جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں یہاں موجود ہوں گے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دو سینے پر ہاتھ رکھ کر،
خدا کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر دین بدل رہا ہوتا، اگر شریعت تبدیل ہو گئی ہوتی، اگر دین کی کشتی ڈوب رہی ہوتی، اور اگر اسلام اور شریعت کے احکام تبدیل ہو رہے ہوتے تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ اس ایک بات کا جواب دیجئے مجھے، بولیے آپ۔ انہوں نے تو کہنا ہے وہ سارے مدائن تھے، بزدل تھے، اسلام کے دشمن تھے، صرف ایک گھرانہ ہے، انہوں نے تو کہنا ہے، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں۔ مجھے تو اہل سنت جواب دیں، اگر دین کی قدریں بدل گئی ہوتی، ظلم عام ہو گیا ہوتا، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح تک وقت کے حکمران نے حلال قرار دے دیا ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا تو باقی صحابہ نکلتے یا نہ نکلتے؟ اگر میں تمہارا نظریہ تسلیم کر لوں، صحابہ دے پلے کچھ نہیں بچتا، پھر ان کے نظریے کی جیت ہو گئی، پھر ان کا نظریہ صحیح ہو گیا کہ صحابہ تھے ہی ایسے۔ اب آپ کہیں گے اس وقت کون کون سے صحابہ موجود تھے؟ معمولی صحابہ موجود نہیں تھے، میرے نبی کے چچا کے بیٹے، نہیں اب جو جہاں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، تھوڑے سے قریب آ جائیں، برسین والے تھوڑے سے قریب آئیں، تھوڑے سے لوگ پیچھے جو کھڑے ہیں تاکہ ان کو مناسب جگہ مل سکے۔ بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں۔ کون کون صحابہ موجود تھے جی؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ جس عبداللہ ابن عباس کے لیے میرے نبی نے تہجد میں دعائیں مانگی تھیں، یہ فضائل تمہیں یاد نہیں رہتے؟ کوئی نہیں بتاتا؟ ان کی خالہ حضرت میمونہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی خالہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو رات نبی پاک کی میری خالہ کے گھر ہوتی تھی نا، وہ رات اکثر میں بھی اسی گھر میں گزارا کرتا تھا۔ میری تو خالہ تھی، میں ان کا بھانجا تھا، میں بھی وہاں چلا جاتا تھا۔ تہجد کے ٹائم میں اٹھ کے نبی پاک کو وضو کرواتا۔ پوچھا عبداللہ کہ ہاں، تہجد کے ٹائم میرے نبی نے دعا مانگی، میرے مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ وہ حضرت عبداللہ موجود تھے کہ کوئی نہ؟ بولو بولو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جانتے ہو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا جا میرے نال ٹرو، اللہ میرے گلا کھول دیتا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، پتہ نہیں میری چاہ کڑے پاسے گئی، آپ تے نہیں پی چھڑی۔ جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ علماء کہتے ہیں ان ایام میں صرف حضرت حسین کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، باقی شہداء کا تذکرہ بھی کرنا، دوسرے شہداء۔ جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ ایک لفظ سے تعارف کرواتا ہوں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، خلیفہ ثانی لا ثانی، اس کا ثانی کوئی نہیں، جسے میرے نبی نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ تنقید کرنی آسان ہے، تبرہ کرنا آسان ہوتا ہے، مذاق بنانا آسان ہوتا ہے، اور تقریروں میں یہ کہنا آسان ہوتا ہے۔ عمر بھی کدی وفا کی تھی، یہ کہنا آسان ہے، عمر بھی کدی وفا کی تھی۔ اسے میرے نبی نے دامن پھیلا کے مانگا تھا، اللہ
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے. کتنے؟ کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ. یہ سارے مومن ہو چکے ہیں. اس کے بعد میرے نبی نے دعا مانگی، مولا اسلام کو عزت بخش خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے. آپ کا ذوق ہو تو ایک معنی میں کیا کرتا ہوں. مولا حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے نے پر اسلام دی گڈی نہیں رڑ دی. حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی. حیدر کرار مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام دی گڈی نہیں ٹردی. مولا اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا خطاب کا بیٹا عمر دے دے. وہ حضرت عمر، ان کا بیٹا عبداللہ موجود تھا کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو. وہ موجود تھے. ابو سعید خدری موجود ہیں، ابو واقد لیسی موجود ہیں، نعمان ابن بشیر موجود ہیں. تابعین میں محمد ابن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی. یہ سارے صحابہ موجود تھے. بولو، اگر کفر ناچ رہا ہوتا، ظلم ناچ رہا ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا یہ صحابہ بھی ساتھ نکلتے؟ تم تو سنی ہو، میرے مخاطب تو تم ہو. ان سے میں نے کیا بات کرنی ہے جو ابو بکر و عمر کو مومن ماننے کے لیے تیار ہو؟ ان سے میں نے کیا بات کرنی؟ انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے کہ یہ سارے مفاد پرست تھے، مطلب پرست تھے. ان کو دین، اسلام، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، صرف خاندان علی کو پرواہ تھی. انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے. تم بھی یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو. جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں نے تاریخ پڑھی، بولو سب خانہ خدا میں ہو. یہ جن صحابہ کے میں نے نام لیے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ حضرت حسین کو مکے سے جاتے ہوئے انہوں نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ بولو. منع کی. ایک ایک صحابی نے روکا، نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس طرح روکا پتہ ہے آپ کو؟ جب یہ نہیں نہ رکے تو انہوں نے کہا، حسین اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں تیری داڑھی پکڑ کے یا سر کے بال پکڑ کے تجھے روک لوں گا تو میں وہ بھی کر دیتا. اور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں تو تو رک جائے گا تو میں یہ بھی کر لیتا. تیری میں منت کرتا ہوں، نہ جاؤ. کوفی غدار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا حضرت علی کو شہید کیا ہے. انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کا خیمہ لوٹا تھا. انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کی ران میں خنجر مارا تھا. وہ زخموں سے کرا رہے تھے. انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کو مذل المومنین کہا تھا. مذل المومنین کا کیا معنی ہے؟ مومنوں کو کیا کرنے والا؟ ذلیل کرنے والا. نہ جاؤ، یہ بے وفا لوگ ہیں. نہیں رکے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حسین جانا چاہتے ہو تو
بچوں کو اور عورتوں کو نہ لے جاؤ، یہ میری بات مان لو۔ نہیں رکے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے روتے ہوئے کہا حسین مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان کو گھر کے اندر ذبح کیا گیا۔ میں تجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اتنی منتیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، ابو واقد لیثی نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، ایک ایک صحابی نے روکا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ، اور تاریخ پڑھنے والے نوجوانوں، حنفیہ تو اس کی ماں کا بھی نام نہیں ہے، حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ اس کی ماں کا تعلق تھا۔ بیٹے کو باپ کے نام سے پکارتے ہیں کہ ماں کے نام سے؟ باپ اگر ہو تو پھر باپ کے صرف عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ، ان کا باپ کوئی نہیں، تو انہیں کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ابن۔ اسے محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہو بھائی؟ کیوں تاریخ نے ہم سے ظلم کیا؟ کیوں تاریخ کی کتابوں نے اسے محمد ابن علی نہیں لکھا؟ اس لیے لوگوں کو پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی علی دا پتر ہے۔ اس لیے کہ اس نے کربلا جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تم نے وہ بدلے اتارے اس سے، اس نے ساتھ نہیں دیا، تم نے بدلے اتارے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا جو کام میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا وہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بھیج، نہ خود گئے نہ بیٹوں کو بھیج۔ روکا، منع کیا۔ اب بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر انصاف دی ماں مر نہیں گئی تھے، اگر سامنے ظلم ہوتا، کفر ہوتا تو یہ ساتھ دیتے۔ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ حضرت حسین کو بھی منع کی، تم بھی نہ جاؤ۔ یہ میرا استدلال ہے۔ یہ تم نے کہا نا یہ اسلام کی نشو و نما کے لیے تھا، سربلندی کے لیے تھا، دین بچانے کے لیے تھا، یہ سب تم لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو۔ جذباتی محبت ہے نا لوگوں کی حضرت حسین کے ساتھ۔ کیوں بھئی آپ کی نہیں ہے؟ بولو زور سے، میری نہیں ہے؟ میں اپنی تقریروں پہ کمنٹ پڑھتا ہوں، اول تو میں پڑھتا نہیں کہ میں کہتا ہوں یار ساری گالیاں پڑھنی پڑ جائیں گی، پھر کبھی کبھی پڑھتا ہوں وہ دو جہان دی گال ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، لعنت ہے، خاندان علی کا دشمن ہے، لعنت ہے، اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو، ساڈا حشر حسین دے نال ہوئے۔ تواڈیاں شکلاں سونیاں نے، تم نے اگر حضرت حسین کے پیچھے ہونا ہے تو رب نے بھی حضرت حسین کو پوچھنا بھی ہے کی شیاں نال لے کے آ گیا، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اتنی داڑھی تھی ان کا سینہ ڈھانپ لیتی تھی۔ تمہارا کیا تعلق ہے حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ حضرت حسین کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے جو نمازی ہیں، ان لوگوں کا تعلق ہے جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں، دیندار لوگوں کا تعلق ہے۔ اللہ تیرا حشر یزید نال کرے، ساڈا حسین نال کرے، کیوں بھائی؟
میرا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کرے، حضرت علی کے ساتھ کرے، ہمارا تعلق حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ ہمارا تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں آگے ایک بات بیان کروں گا، فی الحال میرے ذہن میں آئی ہے لیکن اب میں کرنا نہیں چاہتا، میں صرف اشارہ دیتا ہوں، پھر آخر میں اس کو بیان بھی کروں گا۔ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کی قبر منور کہاں ہے؟ کہاں دفن ہے حضرت حسین کی بڑی بہن جو کربلا میں موجود تھیں؟ کہاں دفن ہے؟ کہاں ہے مزار ان کا؟ صرف دمشق میں نہیں، جس بنو امیہ نو ایڈی ایڈی گال دین دیو نا، حضرت زینب کا مزار بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ انہاں تے داد نہیں دینی، تسی تے تھوڑے جو خوش ہوو، تسی بھی بالکل تو نہیں سپ سونگ گیا، تو نہیں سنی ہو گئے ہو۔ کہاں ہے مزار ان کا؟ کون سے قبرستان میں؟ بولو، جس بنو امیہ کو گالیاں بکتے رہتے ہو، کومنٹ میں گالیاں دینیاں آسان ہیں، میں ان گالی دینے والے بدبختوں سے کہوں گا، تم میں جرت ہے، علمی جرت، تمہیں قیامت کی صبح تک بندیالوی کا چیلنج ہے، مجھے بتاؤ دمشق میں حضرت زینب کا کون سا رشتہ دار رہتا تھا؟ بتاؤ مجھے، کس کے گھر رہی تھی؟ کون تھا ان کا دمشق میں؟ کس کے مکان میں رہتی تھی؟ سارا قافلہ مدینے چلا گیا، حضرت زین العابدین کہاں چلے گئے؟ مدینے۔ سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ مدینے۔ حضرت زینب کہاں رہ گئی؟ گالیاں نہ بکو، علمی میدان میں آ کے مجھے اس بات کا جواب دو، دمشق میں کون رہتا تھا؟ ان کا کون سا رشتہ دار تھا؟ وہ کس کے گھر میں رہی تھی؟ ان کا انتقال وہاں کیوں ہوا تھا؟ ان کی قبر منور وہاں کیوں بنی؟ پھر بعد میں ہمیں کہنا کہ تساں یزیدی ہو، پہلے یہ مسئلہ حل کرو بھائی حضرت زینب کس کے پاس رہتی تھی؟ ان سے بالکل چپ کر گئے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ یزیدی ہیں جی، خاندان علی کے دشمن۔ ہم حقائق بیان کرتے ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن شیشے کی طرح صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین کے دامن پہ کوئی داغ نہیں آنا چاہیے، کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ جو تمہارا نظریہ ہے ان سے ان کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تم نادان دوستوں، ہم حضرت سیدنا حسین کا دامن بے داغ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہے بھی بے داغ۔ میرا یزید سے پہلے، یزید سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور ہمارا قلبی، طبعی، دینی، مذہبی ہر قسم کا تعلق حیدر کرار کے فرزند حسین سے ہے۔ ہماری عقیدت حضرت حسین سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم تو ان کی جوتیوں کی توہین کرنے والے کو بھی اہل سنت نہیں مانتے، میں نہیں مانتا۔ میں کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے دل میں کوئی ایسی نفرت کی الیاذ باللہ چیز پال سکتا ہوں جن کے متعلق ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں
محفل نبی میں گیا تو آپ نے ایک چادر کے نیچے دو بچوں کو سنبھالا ہوا تھا، میں نے چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ یہاں جو نانے بیٹھے ہو دوترے کیڈے پیارے ہونے بولو، ادھر لگتا تو ان پیارے کوئی نہیں ہے، کتنے پیارے ہوتے ہیں؟ نواسا تے دوترا تے ہر بندے نو پیارا ہوندا، اور جس کا نواسا حسین ہو، جس کا نواسا حسن ہو، وہ میرے نبی کے نواسی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما انی احبہما، مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اگلا جملہ سنو، اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے، مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی تو محبت کر۔ تو جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتا ہے ان سے تو رب بھی محبت کرتا ہے۔ کون بدبخت ہے، کون بدبخت ہے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتیں حاصل ہیں، عزتیں حاصل ہیں، شرف حاصل ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی۔ اس کی تہ میں تو ذرا اترو یار، تہ میں تو اترو یار۔ گھٹی کسے کہتے ہیں؟ کھجور چبائی اور چبائی ہوئی کھجور نکال کے حسین کے منہ میں ڈالی، تحلیق، گھٹی لگائی۔ اور ایک روایت بیان کیا کرتا ہوں اور خوش ہو کے بیان کرتا ہوں، پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی، پہلی غذا جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی وہ میرے آقا کا لعاب مبارک تھا۔ پہلی غذا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گئی ہے۔ نبی پاک انہیں گود میں لے کے کہتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ لفظ تو پتہ نہیں صحیح ہے تو بڑا محبت بھرا، میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننا حسین منہ کھولتا ہے، ننا حسین منہ کھولتا ہے اور میرے نبی اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دے۔ بندے عالوی نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، اس کی تہ میں تو اترو یار، کس کا لعاب ہے؟ کوئی معمولی لعاب ہے جو حضرت حسین کے پیٹ میں پہنچا؟ یہ لعاب میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ لعاب میرا نبی حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیتا ہے تو وہ آنکھ ساری زندگی کبھی نہیں دکھتی۔ یہ معمولی لعاب ہے، اور یہی لعاب میرا نبی ابو بکر کی ایڑی پہ رکھ دیتا ہے۔ میں سارے صحابہ کی تھوڑی تھوڑی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنا حشر صحابہ کے ساتھ چاہتے ہیں، بولو نا یار، ہم ان کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ بڑی آرزو ہے
میں نے حضرت معاویہ کی جنگ لڑی، تحریراً بھی تقریراً بھی، مصائب بھی جھیلیں، چندے بھی بڑے بند کروائے، لوگ ناراض ہوئے، مقتدی ٹوٹے، جو ڈھل مل یقین تھے نا، لا الہ الا اللہ ولا الہ، وہ بھاگے۔ میں سرگودا سے ضلع بدر کر دیا گیا، میں سرگودا سے ضلع بدر کر دیا گیا، مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، سرگودا میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے گھر میں نے یہ سب کچھ جھیلا۔ پھر میں نے معاویہ کو پڑھا، تاریخ کی کتابیں پڑھی، پھر اسے کھنگالا، اور آج میں اس سٹیج پر ہوں کہ آپ مطمئن رہیں، کوئی بدبخت آدمی حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے، تمہارا بندیال بھی اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اٹھے کوئی ہم نے معاویہ کو پڑھا، پرکھا، دیکھا ان روایتوں کے راوی کون ہیں جن پہ معاویہ پہ طنز ہوتا ہے، تو ہم ان راویوں تک پہنچے تو ہمیں وہ راوی نظر آئے، وہی جس کے بلبوتے پہ آج کئی سنی بھی ناچتے پھرتے ہیں، یہ روایت اور وہ روایت اور وہ روایت۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں معاویہ اپنے سینے کے ساتھ ضرور لگائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حلالی النسب اور مشکوک النسب، اس میں اگر کوئی فرق کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ معاویہ کا نام ہی ہے، نام ہے معاویہ کا۔ معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکا کرتے ہیں، معاویہ اس ستارے کا نام۔ معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ حسنین کا امام ہے، معاویہ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی اور حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی تھی۔ گالیاں بکنی آسان ہیں، کومنٹ میں گالیاں بکتے ہو، اس بات کا جواب دو، تم میں جرأت ہے تو اس بات کا جواب دو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ظالم کو خلافت دے دی، باغی کو دے دی۔ معاویہ اگر باغی تھا تو حضرت حسن نے خلافت کیوں دی؟ آج سمجھ آئی ہے کہ وہ باغی تھا، حضرت علی کے بیٹوں کو سمجھ نہیں آئی، خلافت ان کے سپرد کی۔ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں یہ سلو سی جنہیں حدیبیہ ہوئی، کافرہ نال نبی پاک بھی تے سلو کیتی سی۔ میں نے کہا سلو کی تھی، اقتدار مشرکین مکہ کو نہیں دیا تھا، حدیبیہ والی سلو ہے، میرے نبی نے اقتدار ان کو دے دیا تھا، حکومت ان کے سپرد کر دی تھی، مدینے کی سربراہی ان کے سپرد کر دی تھی۔
ساری دنیا کو پاگل بنایا ہے. حضرت علی خلافت ابو بکر کھس لئی, حضرت عمر کھس لئی, حضرت عثمان کھس لئی, مصلی چھین لیا, باغ فدق ساری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے, مصلی چھین لیا, خلافت چھین لی, فدق چھین لیا. کس سے؟ مشکل کشا سے. زمین و آسمان کا وہ مالک ہے, ہاں سب چیز اس کی ہے, اس سے چھین لی ہر چیز. حضرت ابوبکر نے چھین لی, حضرت عمر نے, عثمان نے. میں حقائق کی بات کرتا ہوں, میں کوئی چپتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, میری بات پسند آئے تو داد دے دینا کہ